آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب 5واں باب 1 سے 6، 13 سے 14، 16 سے 17 اور 23 سے 28 آیت مقدسہ۔ اس وقت بالشصر بادشاہ نے اپنے 1000 امراء کی بڑی ضیافت کی اور ان 1000 کے سامنے خوب مے پی۔ بالشصر نے مے چکھ کر حکم دیا کہ سونے اور چاندی کے وہ ظروف جنہیں اس کا باپ بنوقد نصر یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لے آئیں، تاکہ بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور اس کی زنانِ مدخولہ ان میں پئیں۔ پس سونے اور چاندی کے جو ظروف خدا کی ہیکل سے جو یروشلم میں لیے گئے تھے وہ لائے گئے، اور بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویوں اور زنانِ مدخولہ نے ان میں پیا۔ وہ مے پی پی کر سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے معبودوں کی حمد کرتے رہے۔ یکایک انسان کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں، اور انہوں نے شمعدان کے مقابل شاہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ سرا جو لکھتا تھا دیکھا۔ تب بادشاہ کا چہرہ متغیر ہوا، اور اس کے خیالوں نے اس کو بے چین کر دیا، اور اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے، اور اس کے گھٹنوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ تب دانیال بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے خطاب کر کے کہا کہ کیا تو وہی دانیال ہے جو یہودا کے ان اسیروں میں سے ہے جن کو بادشاہ میرا باپ یہودا سے لایا تھا؟ میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تجھ میں معبودوں کی روح ہے، اور کہ تجھ میں نور اور فہم اور فائق حکمت پائی جاتی ہے، اور میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تو تعبیر اور عقدہ کشائی پر قادر ہے۔ بس اگر تو اس تحریر کو پڑھ کر مجھے اس کی تعبیر بتائے تو ارغوانی خلط پائے گا، اور تیری گردن میں سونے کا طوق پہنایا جائے گا، اور تو مملکت پر تیسرے درجے کا حکمران ہوگا۔ تب دانیال نے جواب دے کر بادشاہ کے حضور کہا کہ تیرے عطیے تیرے ہی پاس رہیں، اور تو اپنے انعام کسی اور کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے تحریر کو پڑھوں گا اور اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ تو آسمان کے مالک کی مخالفت میں متکبر ہو گیا، اور اس کے گھر کے ظروف تیرے سامنے لائے گئے، اور تو نے اور تیرے امراء اور تیری بیویوں اور زنانِ مدخولہ نے ان میں پیا۔ علاوہ اس کے تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے ان معبودوں کی حمد کی جو نہ تو کچھ دیکھتے نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں، پر جس خدا کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جو تیری سب راہوں کا مالک ہے، تو نے اس کی تمجید نہیں کی۔ پس اسی کی طرف سے ہاتھ بھیجا گیا، اور یہ تحریر لکھی گئی۔ جو تحریر لکھی گئی وہ یہی ہے: منع، ثقل، فرض۔ ان الفاظ کی تعبیر یہ ہے: منع یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کر لیا ہے اور اسے تمام کر ڈالا ہے۔ ثقل یعنی تو ترازو میں تولا گیا ہے اور کم نکلا ہے۔ فرض یعنی تیری مملکت منقسم ہو گئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دے دی گئی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور دانیال نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب۔ جماعتی جواب: ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ اے سورج اور چاند، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ اے آسمان کے ستاروں، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ جماعتی جواب: ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ اے تمام بارش اور شبنم، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ اے سب ہواؤں، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ جماعتی جواب: ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ اے آگ و تپش، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ اے سردی اور گرمی، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ جماعتی جواب: ابد تک اس کی حمد و تعریف کرو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔
انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 21واں باب 12ویں سے 19ویں آیت۔ میرے نام کے سبب سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکار نہ ہوگا۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، لوگ میرے نام کے سبب سے تم پر ہاتھ ڈالیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں اور قید خانوں میں لے جائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ تم پر شہادت کے لیے آئے گا۔ پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں کہ کیا جواب دیں گے، اس لیے کہ میں تمہیں ایسا کلام اور حکمت دوں گا کہ تمہارا کوئی مخالف سامنا کرنے اور خلاف کہنے کا مقدور نہ رکھے گا، اور ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی تم کو گرفتار کرائیں گے، اور تم میں سے بعض قتل کیے جائیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے کینہ رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکار نہ ہوگا۔ اپنے صبر سے تم اپنی جانوں کو بچائے رکھو گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔